السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومن أحسن من قال حب الوطن فطرة اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران عظام، عزیز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جن چیزوں کو اللہ نے رکھی ہے اس میں یہ کہے نسبی محبت، جس کا تعلق ہمارے نسب سے ہے، آبا و اجداد سے ہے، خاندان سے ہے، اور یہ کہے حسبی محبت، جس کا تعلق ہمارے حسب سے ہے، جس قوم سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں اس سے، اور یہ کہے وطنی محبت، جس کا تعلق ہمارے علاقے سے ہے، جس زمین پر ہم جیتے ہیں، ہم رہتے ہیں، جس زمین پر ہمارا بسیرا ہے، جس زمین پر ہمارا ٹھکانہ ہے، جس زمین پر ہمارا رہنا ہے، اس زمین کی محبت، اس علاقے کی محبت، اس وطن کی محبت۔ تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا فرما دی، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرے، ماں کو یہ تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے بچوں سے محبت کرے، اولاد کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے والدین سے تعلق رکھے۔ ہاں البتہ حقوق کے سلسلے میں یاد دلایا جاتا ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اگر کوئی حقوق تلفی کر دے تو بتایا جاتا ہے بھئی ماں کا حق ادا کرو، بھائی کا حق ادا کرو، باپ کا حق ادا کرو۔ شوہر کو یاد دلایا جاتا ہے بیوی کا حق ادا کرو، بیوی کو کہا جاتا ہے شوہر کا حق ادا کرو۔ تو حقوق کی تو یاد دہانی ہوتی ہے، لیکن فطرت میں جو محبت ہے وہ تو ہمیشہ دل کے اندر رہے گی۔ بعض مرتبہ باپ ظاہر میں بچوں کو غصہ کرتا ہے، مارتا ہے،
کبھی کبھار ایسا لگتا ہے ظاہری اعتبار سے اس کے دل کے اندر نفرت کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن وہی باپ اپنے بچوں کے لیے صبح و شام محنت کرنے کے بعد تنہائی میں کبھی بیٹھ کر روتا ہے، یا اللہ میں نے میرے بچوں کو مار دیا، صرف اس لیے مارا تاکہ میرا بچہ سدھر جائے، تاکہ میرا بچے کے اندر اصلاح پیدا ہو، اس کی تربیت ہو، اس کی اچھائی کے لیے میں غصہ کر رہا ہوں، اس کی ترقی کے لیے میں غصہ کر رہا ہوں، اس کے ہر اعتبار سے وہ اچھائی چاہ کر وہ اپنے بیٹے پر غصہ کرتا ہے، اور اس غصے کو ہم لوگ نفرت کا نام نہ دیں بلکہ تربیت کا نام دیں۔ تربیت جس وقت باپ اپنے بچوں کی کرتا ہے تب جا کر وہ بچے تربیت پا کر قابل بنتے ہیں، نام روشن کرنے والے بنتے ہیں، اور وہی بچے ایک دن ایسا نام کمائیں گے، باپ کا تعارف بچوں کے ذریعے سے ہوگا، یہ فلاں کے باپ ہیں، یہ فلاں کے باپ ہیں، یہ فلاں کے باپ ہیں، حالانکہ باپ پہلے آیا، بچہ تو بعد میں آیا، لیکن تعارف کون کرا رہا ہے؟ بیٹے کے ترقی کو، بیٹے کی شان کو، بیٹے کی عزت کو، بیٹے کے مقام کو اتنا بلندی حاصل ہو گئی کہ اس کے ذریعے سے باپ پہچانا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے دادا پہچانا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے خاندان پہچانا جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ماں پہچانی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے بھائی پہچانا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس کے چچا، اس کے تایا، اس کے خلئی، اس کے ایک ایک رشتہ دار پہچانے جاتے ہیں، میں ان کا بھتیجا، میں ان کا بھانجا، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اس کی تشکیل کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جس وطن میں ہم رہتے ہیں اس وطن کی محبت کی تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو فطری محبت ہے، فطری تقاضا ہے، ہر ایک کو اپنے گاؤں سے محبت یہ فطری ہے۔ ہندوستان تمام ملکوں میں، پھر کرناٹک تمام اسٹیٹوں میں، پھر بنگلور تمام گاؤں میں، پھر اپنا قریہ جس قریے کے ہم رہنے والے ہیں، چاہے وہ قریہ چھوڑ کر 50 سال کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی میں اپنے گاؤں سے جب کوئی آتا ہے بڑی الفت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی اپنائیت ہوتی ہے۔ ارے بھی گاؤں میں وہ کیسے ہیں، گاؤں میں وہ کیسے ہیں، گاؤں میں وہ کیسے ہیں، گاؤں میں ہم ایک درخت کے نیچے کھیلتے تھے، وہ درخت ہے کہ نہیں، ایک اسکول کو جاتے تھے، وہ اسکول ہے کہ نہیں، ایک قبرستان میں دفن کرتے تھے، وہ قبرستان ہے کہ نہیں۔ ارے بھائی ہر چیز کو لوگ پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ تاریخی چیزیں ہیں، بچپن، آپ کا بچپن ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، درختوں کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ، گلیوں کے ساتھ، ٹائر لے کر گھومنا، ٹائر لے کر بھاگنا، لکوری کھیلنا، کبڈی کھیلنا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ بچپن کے دوست جب مل جاتے ہیں تو بچپنا، ارے بھئی ہمارے وہ استاد تھے، وہ ہیں کہ نہیں جو خوب مارتے تھے؟ لوگ یاد کرتے ہیں اپنے وطن کو، اپنے گاؤں کو۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ حب الوطن فطرت۔ اسی کو دانشوروں نے کہا ارے بھئی وطن سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ اب کوئی پاگل ہوگا جو یوں کہے گا کہ بھئی ان کو وطن سے محبت ہی نہیں، احمق ہوگا جو یوں کہے گا بھئی ان کو وطن سے محبت نہیں۔ ارے مجھے جب میرے گاؤں سے محبت ہے، میرا گاؤں تعلق سے تعلق رکھتا ہے، تعلق ڈسٹرکٹ سے ہے، ڈسٹرکٹ صوبے سے ہے، صوبہ ملک سے ہے، تعلق نہیں ہوگا، تعلق نہیں ہوگا۔ اور لوگ عجیب
پاگل پنے کی بات کہتے بھئی ان کو تو وطن سے محبت نہیں، ان کو تو وطن سے محبت نہیں۔ تمہیں وطن سے محبت ہے کیا شہادت؟ اور وہ شہادت کے لیے ہم بھی ایسے پاگل لوگ ہیں۔ کوئی پاگل آ کر پوچھے تیری ماں سے تجھے محبت کی کیا شہادت، تیرے باپ سے تیری محبت کی کیا شہادت، تجھے دکھانے کی مجھے کیا ضرورت، تو کون؟ اپنوں کی محبت بتانے کا لیے میں تیرے سامنے امتحان کیوں دوں؟ تو کون ہے بھائی؟ تو کیا ہے؟ تو بتا کہ تو ہمارا جو امتحان لینے کو اتنی دور سے آیا ہوا ہے، تو کون ہے؟ تجھے کیا حق بنتا ہے؟ اور یہ وطن جس کی تاریخ سے ہم بھی بے خبر، حقیقت میں میرے عزیز بھائیوں مسلمانوں کو خود نہیں پتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ مسلمانوں کو خود نہیں پتا کہ ہم کون ہیں۔ ہم تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، بس ہم یوں ہی نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو آباد کیا۔ ہم وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو لباس دیا۔ ہم وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے کائنات کو سب سے پہلے کس طرح جینا چاہیے سکھایا۔ ہم وہ ہیں جو انسان اور حیوان کے درمیان تمیز بتائیں۔ ہم وہ ہیں جو زندگی میں کس طریقے سے آدمی کو ہر ایک معاملے کو حل کرنا چاہیے اس کا نظام عمل بتائیں۔ ہم وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے انسانیت کا پیغام دیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری ایسی باتیں صحابہ اکرام کے سامنے بیان کیے جس کو مختلف انداز میں حضرت ابو ہریرہ، کبھی حضرت ابن عباس عجیب عجیب باتیں نقل کرتے ہیں جس کو ابن عساکر نے نقل کیا۔ سب سے پہلی بات ابن عساکر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا تو دو باتیں، ایک تو یہ ہے جنت سے حضرت آدم اتر رہے ہیں، اور دوسری بات انسانیت کو بسا رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسی مناسب سرزمین ہونی چاہیے جہاں پر اترے اور اترنے کے بعد وہ جگہ ان کے لیے لائق بھی بنے، اس لیے کہ جنتی انسان اتر رہا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہندوستان کی سرزمین کا انتخاب فرمایا، اور حضرت حوا کے لیے عرب کی سرزمین جدہ کا انتخاب فرمایا، اور حضرت حوا کو اتارا جدہ میں اور حضرت آدم کو اتارا ہندوستان میں۔ ہندوستان سب سے پہلے مسلمان کی آمد، سب سے پہلے انسان کی آمد، سب سے پہلے ابو البشر کی آمد اللہ رب العزت نے ہندوستان کو منتخب فرما کر یہاں کروایا۔ اور پھر علماء کہتے ہیں جب حضرت آدم ہندوستان میں اترے تو دو چیزیں لے کر آئے، ایک سیدھے ہاتھ میں موتی، جنت کی موتی حجر اسود کی شکل میں۔ حجر اسود آدم علیہ السلام کا لایا ہوا پتھر ہے، اور دوسرے ہاتھ میں جنت کے پتے لے کر تشریف لائے، اور آتے ہی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو جو جنت سے لائے تھے وہ زمین پر بو دیے۔ بعض حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے ساتھ میں ہتھوڑا بھی لائے، ہتھوڑا بھی لائے،
جنت سے اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان ہتھوڑے کے ذریعے سے یہ بھی بتا دیا، اے آدم یہی ہے تمہارے لیے ہتھیار بھی، یہی ہے تمہارے لیے سبھل بھی، یہی ہے تمہارے لیے کاشتکاری کا آلہ بھی، اور یہی ہے تمہارے لیے محافظ یعنی حفاظت کا آلہ بھی، اور یہی ہے تمہارے لیے اپنے زندگی کے لیے سبب بھی۔ لوہے کو بنا کر اللہ نے دے دیا۔ اور جب حضرت آدم آئے تو کائنات میں سب سے پہلی وحی لے کر حضرت جبریل کی تشریف آوری وہ ہندوستان میں ہوئی۔ کائنات کی پہلی وحی، کائنات کا پہلا فرشتہ جو اترا ہے تو وہ ہندوستان کی روئے زمین پر اترا، جہاں پر اللہ حضرت آدم علیہ السلام کا قیام تھا۔ اور کائنات میں سب سے پہلا آنسوؤں کا قطرہ جو پڑا ہے وہ بھی ہندوستان میں، سجدہ جو ہوا وہ بھی ہندوستان میں، اللہ کا ذکر ہوا ہندوستان میں، اللہ سے معافی مانگی گئی ہندوستان میں، وہ سب کچھ جو کچھ آدم علیہ السلام نے کیا وہ ہندوستان میں کیا۔ تو ان کو کہتے ہیں دیگر زبانوں میں منو، ہندی میں کہتے ہیں منش، تمل میں کہتے ہیں منیدن۔ منو کیا ہے؟ انسان ہے۔ اب اس وقت میں آج بھی آپ سری لنکا جا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے نشانات قدم موجود ہیں۔ جہاں پر حضرت آدم اترے اور اتر کر چل کر گئے، جتنے پیر رکھے حضرت آدم، زمین بالکل نرم تھی، حضرت آدم علیہ السلام چل کر گئے، آج بھی آپ کو وہ نشانات قدم آدم علیہ السلام کے موجود ہیں۔ تو حضرت آدم جب یہاں تشریف لائے، ان کی اولاد ہوئی، وہ جو واقعہ پیش آیا حابیل و قابیل کا، وہ بھی ہندوستان میں پیش آیا۔ وہی لوہا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اس لوہے کو لے کر تشریف لائے، اس وقت میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے دو باتیں بتا دی۔ اے آدم، یہ جو لوہا ہے جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اس لوہے کو آپ معمولی لوہا نہ سمجھنا، اور یہ لوہا دونوں طرح آپ کو کام آ سکتا ہے، رحمت بھی اور زحمت بھی، اس لیے آپ اس کو ہلکا نہ لیں بلکہ ذرا احتیاط سے استعمال کریں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے لوہا اتارا، اس میں شدید پریشانیاں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں۔ وہ کیا تکلیف؟ دیکھو، قابیل نے حابیل کو مار دیا، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور فائدے بھی بہت ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ سلسلہ جس وقت چلا تو حضرت آدم اپنے اولاد کو سب سے پہلے تعلیمی درسگاہ جو شروع فرمائے وہ ہندوستان میں، اسی لیے بعض لوگوں نے مدراس، بخاری شریف میں آج بھی نام ہے مدراس، مدراس کے معنی ہیں سبق دینے کی جگہ، مدراس کے معنی ہیں درس دینے کی جگہ، مدراس کے معنی ہیں جہاں پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مدراس پرانا نام ہے اور اس کو مدراس اس لیے کہتے ہیں یہاں حضرت آدم نے سب سے پہلی درسگاہ شروع کیا تھا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اور حضرت آدم کے اولاد میں حضرت شیس، اور سے سنو کون؟ حضرت شیس علیہ السلام، اور ان کا مقبرہ ایودھیا میں ہے۔ کہاں ہے بھائی؟
عربی کہاں ہے؟ ایودھیا میں. جائیے دیکھیے، ان کا مقبرہ ایودھیا میں ہے. حضرت آدم علیہ السلام 60 ہاتھ لمبے تھے. علماء نے کہا حضرت آدم کا مقبرہ بھی ہندوستان ہی میں ہے، لیکن اس کے صحیح پتہ نہیں. اس وقت کوئی تھا نہیں جو صحیح اس جگہ کو بتا سکے، لیکن اتنی بات تو طے ہے ہندوستان ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کا مقبرہ ہے. کہیں نہ کہیں ضرور ہے، لیکن شیش علیہ السلام کا مقبرہ کا پتہ ہے. اور ہندوستان سب سے پہلی وہ سعادت رکھتا ہے، سب سے پہلی وہ سعادت رکھتا ہے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے تشریف لے گئے حج کے لیے. حج کے لیے بعض نے کہا 40، بعض کہتے ہیں 77. حج اور عمرہ آدم علیہ السلام کے 77 ہوئے ہیں، حج اور عمرہ. اور یہاں سے گئے، چلتے 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 حضرت آدم اور حضرت حوا کی ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق مزدلفہ میں ہوئی، اور دوسرے قول کے مطابق عرفہ میں ہوئی. عرفہ کو عرفہ، مزدلفہ کو مزدلفہ، یعنی بچھڑے ہوئے کے جڑنے کی جگہ. عرفہ پہچان کی جگہ، انجان لوگوں کی پہچان کی جگہ. وہ کون؟ عرفہ. اور وہاں پر حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی، اور حضرت آدم حضرت حوا کو لے کر پھر ہندوستان آئے. کہاں سے؟ عربی مکے سے. پھر کہاں ہے؟ ہندوستان. ہندوستان میں آ کر بسیرا کیا، ہندوستان میں آ کر اولاد ہوئی، ہندوستان میں آ کر اپنے پریوار بڑھائے، ہندوستان میں آ کر انہوں نے اپنے بچوں کو سب سے پہلے وحدانیت کی تعلیم دی، اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کون بتایا، اللہ کون سمجھایا. تو ہندوستان بھی یہ شرف حاصل ہے، ایک ہندوستانی سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کرنے والا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستانی ہیں، تو سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کرنے والا کون؟ ہندوستانی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. سب سے پہلے طواف کرنے والے آدم علیہ السلام، سب سے پہلے حج کرنے والے آدم علیہ السلام، سب سے پہلے اللہ کے سامنے رو کر آنسو بہانے والے آدم علیہ السلام. بعض علماء لکھتے ہیں حضرت آدم کے آنسوؤں سے اللہ نے گھاس اگایا، اور اسی گھاس کو ہم زعفران کہتے ہیں. زعفران کی جو بنیاد ہے وہ آدم علیہ السلام کے آنسو، اسی لیے اس کا رنگ لال ہے کہ نہیں. کتنے مخلصانہ آنسو ہوں گے. آج ان آنسوؤں کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے انہی کے نسل میں، اور یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت بھی بعض مورخین ہندوستان ہی لکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کہاں تشریف لائے؟ ہندوستان. نوح علیہ السلام نے جو بڑھائی کا کام کیا وہ بھی ہندوستان. نوح علیہ السلام نے دعوت دی وہ بھی ہندوستان. ارے بھائی ہندوستان ہی میں لوگ بسے ہوئے تھے تو دوسری جگہ پر اللہ وہاں مبعوث کرے گا کیوں؟ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام نے جس علاقے کو بسایا، جس علاقے میں سمجھایا، جس علاقے میں تعلیم دی، جس علاقے میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اسی علاقے میں جس وقت کفر آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما کر اسی علاقے والوں کو دوبارہ سمجھایا. اور وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ وہ ہندوستان ہے. ہندوستان ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کے نسل میں ان کے پوترے پڑ پوترے کا نام ہند.
انہی کا بسایا ہوا ہندوستان، انہی کا بسایا ہوا، ارے بولو کون؟ ہندوستان۔ یہ ہے ہندوستان کی شان۔ اب بولو ہندوستان جب آدم علیہ السلام کا بسایا ہوا ہے، اور آدم تمہارے ہیں یا ہمارے ہیں؟ ارے بولو بھائی، کس کے ہیں؟ تمہارے، ہمارے نا۔ نوح علیہ السلام کس کے؟ ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کو شک ہو رہا ہے، کس کے انہوں کچھ کو بولتو؟ ارے بھائی کس کے نوح علیہ السلام؟ ہمارے۔ شیش علیہ السلام کس کے؟ جب سب ہمارے ہیں تو ہندوستان بھی کس کا ہے بھائی؟ تمہارا۔ ہر صدی میں گمراہی پھیلتی ہے، جب ہر صدی پر گمراہی پھیلتی رہی، اللہ رب العزت انبیاء کو بھیجتا رہا۔ کیسے؟ تترا، مسلسل انبیاء کو بھیج کر اللہ نے سمجھایا۔ یہی وہ سرزمین ہے، انی دعوت قومی لیلا ونہارا ولم یزد دعائی الا فرارا، انی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانہم۔ یہ سب جو کچھ ہوئے ہیں، قرآن نے جس کو نقل کیا وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ حضرت آدم کا پیچھے پیچھے چلنا، حضرت آدم کا صبح و شام دعوت دینا، لوگوں کا کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا، حضرت آدم کی بات کی پرواہ نہ کرنا، حضرت آدم کا مذاق اڑانا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہی جو اس وقت میں توحید کی مخالفت کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو آدم علیہ السلام کے مذاق اڑایا کرتے تھے، جو نوح علیہ السلام کے مذاق اڑایا کرتے تھے، جو شیش علیہ السلام کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ماننے والوں میں اللہ نے ہمیں بنایا، نہ ماننے والوں میں اللہ نے ان کو بنایا، لیکن ہیں اسی وطن کے۔ اس وطن کا سب سے پہلا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی تعریف پاگل لوگ حضور سے لگاتے ہیں، حضور سے اسلام کی تعریف ہے۔ ارے اسلام کی تکمیل حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا کس نے کی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہمارے پاس اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں۔ آدم کا مذہب کا نام بھی اسلام، نوح کے مذہب کا نام بھی اسلام، شیش کے مذہب کا نام بھی اسلام، لوط کے مذہب کا نام بھی اسلام، موسیٰ اور عیسیٰ کے مذہب کا نام بھی اسلام، ابراہیم و اسماعیل کے مذہب کا نام بھی اسلام، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کا نام بھی۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ 1400 اسلام کی تاریخ ہے اور ہماری فلاں ہماری فلاں ہماری فلاں۔ ارے اللہ کے بندے، عقل کے اندھے، حضرت عیسیٰ نے جو مذہب کی دعوت دی اس کا نام بھی کیا تھا؟ لوگوں نے اپنا مذہب عیسائی بنا لیا۔ اللہ پوچھے گا عیسیٰ ادھر آؤ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آپ نے لوگوں سے کہا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ کیوں بھائی عیسیٰ جی، آپ نے کہا اپنے پروردگار، اللہ پوچھے گا انت قلت للناس، آپ کو اور آپ کے والدہ کو خدا بنا لے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں کہیں گے، یا اللہ آپ تو جانتے ہیں میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، آپ تو جانتے ہیں میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں۔ روایت دیکھو، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ پوچھیں گے او عیسیٰ، او مریم کے اولاد جی ادھر آؤ، قیامت کا دن یہ کون سا دن بھائی؟ ارے بولو کون سا دن؟ قیامت کا دن۔
اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا کہ بنا لو مجھے اور میری ماں کو دو خدا؟ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، مجھے میری ماں کو خدا بنا لو، دو خدا، اللہ کو چھوڑ دو۔ اے عیسیٰ، جی ایسا بولے تمہیں؟ اللہ اکبر، زمین کھسک جائے گی عیسیٰ علیہ السلام سے، آنسو بہنے لگیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہیبت میں، کہنے لگیں گے قال سبحانک، اے پروردگار تیری ذات شرک سے پاک ہے۔ سبحانک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اے اللہ تیری ذات شرک سے پاک ہے، آپ لا شریک ہیں، آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، آپ تو سبحان ہیں۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ کیا ہے مجھے کہ میں وہ بات کہوں جو مجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے؟ کیسا جرأت میں کر سکتا ہوں؟ کیسے میں یہ جرأت کر سکتا ہوں؟ کیسے یہ غلطی کر سکتا ہوں؟ کیسا میں یہ بھول کر سکتا ہوں؟ لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ۔ پھر کیا کہیں گے؟ فرمایا ان کنت قلتہ فقد علمت، یا اللہ تمہیں ٹیسٹ لے رہی ہو تو مجھے معلوم، میں بول کو رہتا تو تم نہ نہیں معلوم ہوتا؟ اگر میں اسی باتاں بول کو اگر رہا تو آپ کو معلوم ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں، تعلم ما فی الصدور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آپ تو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر میں یوں کہا ہوتا کیا آپ کو پتہ نہ چلتا؟ سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ فرمایا اے اللہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، یا اللہ آپ کیوں سوال کر رہے ہیں مجھ سے؟ اور وہ تو بس یہ سمجھیے آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں اس وقت کیفیت کیا ہے، کیا تھی، کیا ہوگی، سب آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کیوں مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں کیا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ ہو سکتا لیٹ ذرا عیسیٰ سے مزہ لیں گے بول کو بھی بلائے ہوں گے آپ، ذرا عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ کو ذرا کیا کریں گے، کیا جواب دیتی دیکھیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پھر کیسا یہ اتنے جنے میری کرسمس جیسس از گاڈ، جیسس ول ریٹرن، بولنے کو پھر لے کہنا نو سبھی کون ہی نو، کیا قصہ عیسیٰ؟ کہ اللہ تمہیں اچھی طرح جانتی میرے دل میں کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا آپ کے دل میں کیا ہے۔ انک انت، یا اللہ یقیناً آپ علام الغیوب، غیب کو جاننے والے ہیں، بہت بہتر طریقے سے آپ غیب کو جانتے ہیں۔ فرمایا یا اللہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کیا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی بی، میں نے تو ان سے وہ بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہنے کو کہا۔ اے عیسیٰ جی یہ بولو ٹھیک ہے، یہ بولو ٹھیک ہے، یہ بولو ٹھیک ہے، جو آپ بولنے بولے وہ میں بولے آسو، لیکن یہ دلندہ رہا، پڑھو رہے کو تو پڑھتے نہیں، سنو رہے کو تو سنتے نہیں، آؤ رہے کو تو آتے نہیں۔ کہا ہمارے حالت کسی جماعت میں جاؤ کو تو جاتے نہیں، سبق سننے آؤ کو تو آتے نہیں، بیان سنو کو تو سنتے نہیں، ذرا بیٹھ کو سبق پڑھو کو تو ہاں پڑھتی، خالی جمعہ کو آپ کو بڑے ترم خاں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیں بڑے ترم خاں تیس مار خاں بہت بڑا پھاڑ ڈالے، جمعہ پڑھ کو توبہ کرو، یہ سب عادتیں اچھی عادت نہیں، ارے کر رہے نہیں کر رہے، خالی رمضان کو بڑے سفک سکا ہو جاتے، دیگر اوقات میں قرآن اٹھا کو پڑھے کہتے نہیں پڑھے،
قرآن کی تفسیر سنے گا کہ نہیں سنے، بیان سنے گا نہیں سنے، قرآن کچھ کوئی تعلق نہیں شریعت سے ہمارا. یا اللہ میں ان کو بلاتا تھا اور ان سے کہتا تھا آؤ آؤ آؤ، آتے ہی نہیں تھے. فرمایا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے ان تمام سے کہا صرف اللہ کی عبادت کرو، میرا تمہارا وہی پروردگار ہے. اور پھر کیا کہا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان میں ہمیشہ حاضر رہا، بولتا رہا، سمجھاتا رہا، مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان میں زندہ رہا. زندہ کے معنی کیا؟ جب تک میں ان میں رہا. بعد میں آپ نے کیا کیا؟ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا. حدیث علیہ السلام کا دو حصہ زندگی کا، ایک بنی اسرائیل میں بحیثیت نبی، ایک ہمارے درمیان مسلمانوں میں، امت مسلمہ میں بحیثیت، بلکہ علماء نے عجیب بات کہی، بنی اسرائیل میں بحیثیت رسول اور امت مسلمہ میں بحیثیت نبی تشریف لائیں گے. کیا مطلب؟ وہاں تھے صاحب کتاب بن کر اور یہاں آئیں گے نبی بن کر. نبی کسے کہتے ہیں؟ رسول جو سبق دیتے ہیں اسی سبق کو یاد دلانے والے کو نبی کہتے ہیں. تورات کا سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں دیتے تھے. جب امت محمدیہ میں تشریف لائیں گے تب کون سا سبق دیں گے؟ قرآن کا سبق. کون سبق دیں گے بھائی بولو؟ تو وہ تب جو تھے وہ کیا تھے؟ ارے سن رہی سو رہی جی؟ رسول. اور جب ہمارے درمیان آئیں گے تب کیا بن کر آئیں گے؟ بولو؟ نبی. رسول کہتے ہیں مستقل کتاب کی رسالت، مستقل کتاب کی تعلیم، مستقل شریعت کی باتیں بتانے والے کو نبی کہتے ہیں. رسول کے بتائے ہوئے سبق کو دہرانے والے کو. اس کا ایزی وہ مثال کا ایگزامپل کیا؟ لیسن دینے والے کو رسول کہتے ہیں، ٹیوشن دینے والے کو نبی کہتے ہیں. اور لیسن اور ٹیوشن تو سب سمجھتے ہوں گے. ارے لیسن ٹیوشن یہ تو سب سمجھتے نہیں سمجھتے. اسکول میں کیا دیتے ہیں؟ سبق، لیکچرر، ٹیچنگ. اور ٹیوشن میں کوچنگ. ٹیوشن میں ٹیچنگ نہیں، ٹیوشن میں کیا؟ کوچنگ. اور اسکول میں ٹیچنگ. تو رسول آتے تھے ٹیچنگ کے لیے اور نبی آتے تھے. بولو بھائی. آج کل بریانی ڈھنگ سے کھا پائی نہیں جائے. بھائی مجھے حیرت ہوئی، بعض لوگ کہنے لگے مولانا ہمیں لوگ نماز سے پہلے کھا کو جاتے ہیں. میں پوچھا کہ جی کہ نہیں، ذرا سکون سے بیان سن لیں. ایک صاحب کہنے لگے ہمارے یہاں کی عادت ہے جمعے کے دن 2 کھانا کھاتے ہیں، نماز سے پہلے کھانا، نماز کے بعد ایک کھانا. یہاں بیان کرنے والا سکا مکا بیٹھ کو بیان چیکتے رہتا ہے. لوگ آرام سے کھا لے رہو، آواز نہیں نکلتی، بیکر لوگ تو اللہ اپنے آپ کو ہٹے رہتے ہیں. لوگ کرو گے لا لا. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. یا اللہ آپ جب مجھے اٹھا لیے اس کے بعد آپ اس کے نگران تھے، ان لوگوں کے آپ نگران تھے. وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. آپ جانتے ہیں یہ لوگ کیسے کیسے حالت پہ بگڑے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہرحال سب کا مذہب جو تھا وہ اسلام تھا. اور ہندوستان کا پرانا کیا روز اول کا مذہب بھی کیا تھا؟ اسلام. اور انشاءاللہ کہو روز آخر کا مذہب بھی کیا رہے گا؟ ایک دن آئے گا ہر کچے پکے گھر میں دین داخل ہو جائے گا. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. یاد رکھنا اس سے پہلے بھی میں نے بتایا چیلنج والا دین اگر کوئی ہے تو صرف اسلام ہے. کوئی بھی دنیا میں مذہب ہی نہیں ہے.
ایک ہے کریٹڈ، ایک ہے کریٹر۔ کریٹر کا دیا ہوا مذہب صرف اسلام ہے، اور دیگر تمام مذاہب کیا ہیں؟ کریٹڈ ہیں۔ ان کی عزت بچانے کے واسطے ہمیں تمہاری عزت کرتی، تمہارے مذاہب کی عزت کرتی، تمہارے مذاہب کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کی عزت، غلطے نہیں ہونا، ہنگامہ نہیں ہونا، فتنہ نہیں ہونا، اس لیے ہم لوگ کہہ دیتے، ورنہ ان کا مذہب کیا نہیں ہے؟ مذہب ہی نہیں ہے۔ انہوں اپنے اپنے اعتبار سے بنا لیے سو بہرحال۔ اسی لیے الحمدللہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قدرت میں عجیب لچک دی ہے۔ جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وآخر الدعوان الحمدللہ۔